بچوں، آج ہم کاروان اردو کا 7ویں جماعت کے لیے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں آج ہمارے لیے کون سا نیا چیپٹر موجود ہے، جس میں سے ہم بہت اچھی اور سبق آمود بات سیکھیں گے، یا کوئی قصہ، مزیدار قصہ پڑھیں گے، یا کوئی نظم پڑھیں گے۔ چلیے آج کا ہمارا نیا عنوان ہے رحیمو بابا، پیج نمبر 126، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 126 پہ آج ہمارا سبق ہے مصنف کا، رحیمو بابا اور اس کا مصنف کا تعارف۔ مصنف جو ہیں وہ ہمارے ہیں مائل خیر آبادی، ایک بہت اچھے شاعر اور نثر نگار ہیں۔ بچوں سے محبت اور ان کی اخلاقی تربیت ان کی شاعری اور نثر کا مقصد ہے۔ اسلامی اطوار ان کی نظموں کہانیوں سے واضح ہوتے ہیں۔ انداز تحریر سادہ اور بچوں کی صدا کے مطابق ہے، اسی لیے بچے ان کی نظمیں اور کہانیوں اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ کہانی کو درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے۔ رحیمو بابا گاؤں کی پگڈنڈی پر آتے دیکھ کر سب بچے اپنا اپنا کھیل چھوڑ کر ان کی طرف دوڑ پڑے۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان مسکرا اٹھے اور رحیمو بابا بیساکھی سنبھالے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ننھی زیبا ان کی کمر سے لپٹ گئی اور عامر نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بچے ہنستے مسکراتے چودھری صاحب کی چوپال تک آ گئے۔ چودھری صاحب کی چوپال میں بیٹھ کر رحیمو بابا سے کہانیاں سنی جاتی تھیں۔ بابا کبھی شہر سے ان کے لیے مٹھائی لاتے تھے، مگر بچوں کو مٹھائی سے اچھی ان کی کہانیاں لگتی تھیں۔ چوپال میں پہنچ کر رحیمو بابا نے بیساکھی کو کونے میں رکھی اور سنبھل کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ سب بچے انہیں گھیر کر بیٹھ گئے۔ بابا آج کوئی اچھی سی کہانی سنائیں، خوب اچھی۔ شاہد ان کے قریب کھسک کر بولا، خوب اچھی۔ بابا ہنس کر بولے، اچھا سنو ایک کہانی۔ ایک لڑکا ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا، ایک بڑے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کو بہت پیار کرتی، مگر بیٹا بہت خراب تھا۔ ماں کا کہنا نہ مانتا تھا، پڑھنے میں اس کا جی نہ لگتا، مدرسے سے بھاگ آتا اور دن بھر گھر کے اندر کھیلا کرتا۔ کھیل بھی اس لڑکے کے اچھے بچوں کے ساتھ نہ تھے، گھر میں پلے جانوروں کو ستایا کرتا، کبھی کسی مرغی کا بازو پکڑ کر الٹا لٹکا دیتا اور پھڑپڑاتی تو وہ خوش ہوتا۔ ماں چیختی تو مرغی کو چھوڑ کر وہ دان سے چوہے پکڑنے لگتا، اور پھر کوئی چوہا پکڑ لیتا تو اسے گھر سے باہر لے جا کر اینٹیں اور پتھر مار کر ختم کر دیتا۔ ماں اس کی حرکتوں سے عاجز رہا کرتی تھی۔ باپ بوڑھے اور پھر دمے کے مریض، بیچارے کھانسا کرتے اور دل ہی دل میں کوڑھا کرتے۔ ایک دن تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی، زمین پر دانے بکھیرے اور ایک ڈلیا میں گٹکا لگا کر دور بیٹھ گیا۔ چڑیا دانہ دیکھ کر ڈلیا کے نیچے اتر آئیں اور خوش ہو کر دانہ چگنے لگیں۔ بچے نے دوڑ کھینچی، ڈلیا گر گئی، سب چڑیاں اڑ گئیں، لیکن ایک اسی کے نیچے رہ گئی۔ بچہ بہت خوش ہوا، لڑکا بہت خوش ہوا۔ اس نے ڈور سے چڑیا کا پیر باندھا اور اسے پتنگ کی طرح اڑانے لگا۔ غریب چڑیا در سے پھڑپڑانے لگی، لڑکا کھیلتا رہا، چڑیا بے دم ہو گئی۔ ایک بار جب اس لڑکے نے بہت تیز ڈور کو کھینچا تو چڑیا کا پیر ٹوٹ کر ڈور میں پھنسا رہ گیا اور چڑیا زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ہائے بیچاری چڑیا! ننھی زیبا سسک اٹھی۔ پھر کیا ہوا بابا؟ عامر رحیمو بابا کے اور نزدیک کھسک آیا۔ پھر بیٹا، اس لڑکے کو اس کھیل سے جی بھر گیا، بابا نے سرد آہ بھر کر کہا۔ وہ لڑکا چڑیا کو تڑپتا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ماں جب اس جگہ آئی تو وہ غم کے مارے رونے لگی۔ اس نے زخمی چڑیا کو اٹھا کر دوا لگائی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ اس کے بیٹے کو سیدھی راہ دکھائے۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بڑا ہو گیا، وہ اب بھی بوڑھی ماں کو ستاتا اور جانوروں پر ظلم کرتا تھا۔ انہی دنوں جنگ چھڑی اور اس لڑکے نے فوج میں نوکری کر لی، اب وہ سپاہی تھا۔ ایک فوجی دستے کے ساتھ وہ لڑکا لڑنے گیا۔ میدان جنگ میں گولیاں برس رہی تھیں، دھواں اتنا چھایا ہوا تھا کہ نزدیک کی چیز دکھائی نہیں پڑ رہی تھی۔ فتن اس لڑکے کو ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے اس کے پیر میں آگ بھر دی ہے۔ وہ وہیں چکرا کے گر پڑا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کے پیر میں کئی گولیاں لگیں اور زہر پھیل رہا تھا، ٹانگ کاٹی جائے گی ورنہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ تب پہلی بار اس لڑکے کو اپنے ظلم یاد آئے، وہ کتنا خوش ہوتا تھا اس بیچارے جانوروں کو ستا کر۔ کتنی چڑیاؤں کے گھونسلے اس نے ویران کیے تھے، کتے کے پلوں کو ڈھیلے مارا کرتا تھا، اور آج جو سزا مل رہی تھی اسے اس بیچاری چڑیا کی بددعا جس کا پیر اس نے ڈور میں کھینچ کر توڑا تھا۔ پرندے بھی بددعا کرتے ہیں،
کبھی جاندار کو ستانا گناہ ہے۔ اس نے ایک پرندے کا پر توڑا، اللہ تعالیٰ نے جو بہت انصاف کرنے والا ہے اس کو ٹانگ سے محروم کر دیا۔ یہ کہتے کہتے رحیمو بابا رونے لگے۔ سب بچے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے بچوں، وہ غریب لڑکا تمہارا بابا ہے، یہ دیکھو اللہ نے انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اپنی آدھی کٹی ٹانگ بچوں کے سامنے پھیلا دی۔ میں نے ایک چڑیا کو ٹانگ توڑی، اللہ نے مجھے اس کی سزا دی۔ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، کبھی کبھی اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ رحیمو بابا کے گرد بچے چپ چاپ آدھی کٹی ٹانگ دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں زیبا کی گڑیا بلی کو نہ ستاؤں گا اور اچھا بچہ بنوں گا نا، عامر نے بابا کے کانوں میں چپکے سے کہا، مگر سب نے سن لیا اور سب بچے ہنس پڑے۔ اور اس دن بہت سے بچوں نے بابا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، اللہ ان سے راضی رہے، وہ کسی کو نہ ستائیں گے کبھی بھی۔ رحیمو بابا کا دل آج بہت خوش تھا۔ انہوں نے بچوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی اور سب بچے ظلم سے توبہ کر چکے تھے۔ واپسی پر کھیتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے انہیں ایسا لگا اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کا برسوں سے بھاری دل آج ہلکا ہو گیا اور انہیں پیارے رسول کا فرمان یاد آیا، نیکی پر ابھرنا خود نیکی کرنا ہے۔ تو ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم اپنے کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور بولتے ہیں کہ ہم اس سبق میں، اس نظم میں یا اس قسم سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ تو ہم نے آج اس سبق سے کیا سیکھا کہ ہم آج اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمیں ضرور اس اچھائی کا صلہ ملے گا، اس کا نیکی کا صلہ ملے گا، چاہے وہ ہمیں اس دنیا میں نہ ملے لیکن ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نیکی کریں تو اس کا صلہ ہمیں فوراً مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم پہ کوئی مصیبت آنے والی ہو یا ہم پہ کوئی مشکل وقت آنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صلے میں کسی اور کو ہمارے لیے رحمت کا وسیلہ بنا کے بھیج دے۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ برے کریں گے، چاہے وہ جاندار ہو یا پھر چرند پرند ہو یا انسان ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اچھائی کا بدلہ اچھائی اور نیکی کا بدلہ نیکی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، فوراً نہیں دکھاتا، کبھی کبھی ہمیں ٹائم دیتا رہتا ہے، اللہ میاں رسی ڈھیلی چھوڑتا رہتا ہے اور پھر ایک دم سے کھینچ لیتا ہے، اور وہاں وہ فرماتا ہے دیکھو ہے کوئی مجھ سے بڑا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ رحیم، ہے کوئی مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے ارد گرد رہنے والے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے دوستوں، بلکہ جانداروں کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز یعنی اس کی سرگرمیوں کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ یہ ویڈیو کنٹینیو چلیے تو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے۔